خیر ولو انہم بیچ میں آ گئی باتیں ورنہ یہ مقصد نہیں تھی. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر یہ تورات اور انجیل اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو اپنے اوپر اور اپنے نیچے کی طرف سے اللہ کا رزق کھاتے ہیں. تو آج بھی یہی ہے، اگر ہم لوگ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل کرنا چاہتے ہیں اور سکون چاہتے ہیں زندگی میں، تو یہ تو یقینی بات ہے ہم لوگوں کو گناہ چھوڑنا پڑے گا. شاید آپ لوگ پاگل کہیں، اللہ مجھے بھی اس پاگل پن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی سے سارے گناہ چھوٹ جائیں. یہ تو یقینی بات ہے، ایک گناہ بھی آدمی کی زندگی میں رہے گا تو آدمی کو سکون سے رہنے نہیں دے گا. اور جو دنیا دار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم سکون میں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہمارے احکام سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے، اس کو جینے نہیں دیں گے، کسی بھی طرح سکون نہیں ہوگا. لاکھوں کروڑوں روپے اس کے پاس ہو، اربوں خربوں روپے اس کے پاس ہوں، بڑے بڑے بنگلے اس کے پاس ہو، اے سی او میں پڑا ہو، اس کی کھال ٹھنڈی ہو رہی، لیکن اندر میں اللہ تعالیٰ گرمی رکھیں گے، اسے جینے نہیں دیں گے، ہر وقت اس پہ ایک عذاب. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ظالموں کو ظالموں سے پٹواتے ہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا، اپنے اوپر ظلم کر رہا، جہنم میں جا رہا. اب ظالموں کو ظالم سے پٹوا رہے. شوہر صاحب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، بیوی ظالمہ پھنس گئی اور وہ رات دن پیس رہی، کوڑا ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوب پیس رہی، چاہے جہاں بے عزتی کر دیتی ہے، چاہے جس طرح زبان چلا دیتی ہے، چاہے جس طرح کر دیتی ہے. یہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، ہمیں بھی ضرورت نہیں عذاب دینے کی، ہم ظالموں کے ہاتھ میں کوڑا پکڑائیں گے. ظالم کی ٹھکائی کرے گا. عورت بددین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے، تو اب شوہر مسلط اس پہ، اب تم بجاؤ ہمارے عذاب کا کوڑا ہے. اب اس کے ہاتھ میں عذاب کا کوڑا، اب اس نے خوب پیٹ رکھا اسے، گالیاں، بدتمیزی، جینا حرام، کبھی یہ کبھی وہ. اب باپ اولاد ہے، باپ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اولاد کے ہاتھ میں عذاب کا کوڑا. اجی بچے سنتے نہیں، بچے نافرمان ہیں، اتنی کوشش کر لی، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے مسلسل، اور اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں. ورنہ بیوی کے ذریعے کوڑا پڑے تو آدمی کو عادت ہو جاتی ہے کہ بیوی تو بولتی رہتی ہے، اب کوڑا بدلا، بچے جوان ہوئے، بچوں کے ہاتھ میں کوڑا، یہ بجاؤ اللہ کے عذاب کا کوڑا. ان بطش ربک لشدید، ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا. ہندوستان سے اگر کوئی نکل جائے تو باہر جا سکتا ہے حکومت کے دائرے سے، لیکن ہم جہاں جائیں گے پوری دنیا میں، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے دائرے حکومت سے کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکتا. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا ہی رہے گا. چنانچہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے رفیقہ ذی مقیل و ذی مقال اتقوا ان الہوی حیز الرجال، اے دوستو کب تک باتیں کرتے رہو گے، کب تک باتیں سنتے رہو گے گناہوں سے بچنے کی. اے رفیقہ ذی مقیل و ذی مقال اتقوا ان الہوی حیز الرجال، اب ہمت کر کے گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو، کیونکہ گناہ کرنا مردوں کا حیض ہے. جس طرح عورتوں کو حیض آتا ہے، حیض نقصان کی علامت ہے، اسی طرح جلال الدین رومی فرماتے ہیں ان الہوی حیض الرجال، مردوں کا حیض کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں. غرض صورت گزری ہے دوستاں گلستہ است گلستہ است گلستہ، لوگوں اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام نافرمانیاں چھوڑ دو، احکام پر عمل کرو تو اس کے بعد جنت ہی جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ چین سے نہیں رہنے دیں گے، مسلسل عذاب. ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری بیوی ایسی پھنس گئی، اس کا تو مزاج ہی ایسا تھا، جی یہ تو گھر سے ہی بددین تھی. اگر یہ گھر سے بددین تھی تو اللہ تعالیٰ شادی کے بعد دیندار بھی تو کر سکتے تھے، لیکن تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، تمہاری بددینی کی وجہ سے اس کی بددینی اور بڑی اور اس کے ہاتھ میں عذاب کا کوڑا ہے. اجی شوہر ایسا مل گیا، یا تو پہلے سے سخت مزاج تھا، یہ تو یہ تھا، نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جتنی بھی، زمین اور خشکی میں، تری میں جتنی بھی فسادات ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن پر ایمان لائی، اللہ کے کلام پر، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، سب لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. فرماتے ویعفو عن کثیر، اکثروں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں. جمع ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ بستی والے، دیس والے، ملک والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان سے ہم ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اللہ کرے ہمارے دل میں یہ بات بیٹھے،
ہم اسے راسخ کریں کہ جب تک ہماری زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں رہے گا سکون نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی بغاوتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہم ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوتیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو آدمی دل میں بھی نہ برا سمجھے وذالک اضعف الایمان، اس کا سب سے کمزور ایمان ہے۔ اب اس ایمان کے بعد تو کوئی درجہ ہی نہیں۔ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ سب خود سوچئے، جب ہم کہیں گزرتے ہیں، بازاروں میں گزرتے ہیں، کہیں بھی گزرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں، کبھی ہمارے دل میں دکھ ہوا؟ یہ صرف زبان پہ رہ گئی یہ باتیں، صرف مسجدوں میں بول دی جائیں، ممبروں پر بیٹھ کے بول دی جائیں ذالک اضعف الایمان، اس کے بعد تو کوئی ایمان کا درجہ ہے ہی نہیں۔ رات دن ہم گنہ گاروں کو دیکھتے ہیں، کبھی فکر ہوئی دل میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں؟ پھر بھائی کہیں کا ایمان؟ اللہ کے نبی فرمانے کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں۔ کھلی کھلی بغاوتیں اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی بغاوتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ یہ تو الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چین سے جینے نہیں دیں گے، اور خود دوسرے رخ سے سوچئے کہ وہی تو دین ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہی تو وہ دین ہے جس کے لیے سر سے خون جاری ہوا اور جوتیوں میں جمع ہو گیا، یہی تو وہ دین ہے جس کے لیے آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، جس کو ہم رات دن بولتے رہتے ہیں، یہی تو وہ دین ہے جس کے لیے جب میدان احد میں 70 صحابہ، اجل صحابہ، بڑے بڑے صحابہ نے اپنی گردنیں تک کٹوا دیں، اپنے جگر اور کلیجے تک نکلوا دیے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کی ناک کاٹی گئی، اور اس کا ہار بنا کے باقاعدہ ہندا نے پہنا۔ یہی تو وہ دین ہے۔ اگر اس طرف سے نہیں سوچتے تو اس طرف سے تو سوچئے کہ اللہ کے نبی نے کتنی قربانیاں دے رکھی امت کو امت بنانے کے لیے۔ رات دن یہ الفاظ زبان پہ رہتے ہیں، بھائی امت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بنائی، اتنی محنتیں کی، لیکن ان کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب اشعار لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک شعر فارسی کا ہے، وہ تو کسی اور کا فرمایا، اس میں انقلاب اصلاح امت، اصلاح انقلاب امت میں رات پڑھا تھا، اس میں فرماتے ہیں حضرت تھانوی تمام امت کا نقشہ کھینچ کے فی الحال کیا حالات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاعر مخاطب ہے کہ آپ اٹھیے، امت کا حال دیکھیے، امت کا حال کیا ہے اس وقت۔ اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین نکلاتا بڑی شان و شوکت سے وہ اپنوں میں غریب الغربا ہے۔ اپنے لوگ دھکا دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دھکے دے دے کر نکالے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود دعوے عشق اور محبت کے، اللہ کے احکام کھلے عام توڑے جا رہے ہیں، اس کے باوجود دعوے عشق اور محبت کے، ان کے دعوے ختم نہیں ہوتے، اور اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں۔ شرعی چہرہ نہیں، شرعی حلیہ نہیں، شرعی لباس نہیں، شرعی معاملات نہیں، شرعی اخلاق نہیں، کچھ بھی تو نہیں اپنے پاس، ہم تو کورے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کے رات دن دعوے ہو رہے ہیں۔ کیا بھائی صرف باتوں، سنیے ذرا، متوجہ ہو کر سنیے ذرا ادھر، کیا صرف یہ باتوں تک محدود رہ گئی ہیں باتیں؟ میں یہاں بول کے ہر ہفتے چلا جاؤں اور آپ لوگ ہر ہفتے سن کے چلے جائیں؟ آخر کب لوگ ہم عمل کے لیے تیار ہوں گے؟ کب ہم ہمت مردانہ، ہمت شعرانہ کے ساتھ میدان میں آئیں گے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسی لعنت بھری زندگی میں، اللہ سے دوری کی زندگی میں، بعد کی زندگی میں ہماری موت آ جائے اور پھر ایک لمحے کا وقت نہ ملے؟ اس وقت اگر خون کے آنسو بھی روئے گے ہم تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں موجود، نماز استسقاء ہو رہی ہے، بارش رکی ہوئی ہے کہ اللہ بارش عطا فرما دیجئے، بارش عطا فرما دیجئے۔ وہی آئی کہ ایک نافرمان ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ ایک نافرمان اور وقت کا نبی موجود، صلحاء موجود، وقت کے اولیاء موجود، صرف ایک نافرمان کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ ہمارا تو پورا معاشرہ نافرمان ہے، میرا پورا گھر نافرمان ہے، ہماری نمازیں قضا ہو رہی، فجر کی نمازیں چھوڑ رہی ہیں، ہمارے گھروں میں ٹی وی ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ وقت کا نبی موجود ہے، اولو العزم نبی موجود ہے، صرف ایک نافرمان فرمایا، اس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی، سب کو اس کی وجہ سے پیسا جا رہا ہے۔
ہمارے پورے گھرانے میں ایک فقط آدمی میں ہی ہوں، ایک فقط آدمی آپ ہی ہیں، نہ آپ اپنی بیوی کی فکر کرتے ہیں، نہ آپ اپنی ماں کی فکر کرتے ہیں، نہ میں اپنی والدہ کی فکر کرتا ہوں، نہ والد کی فکر کرتا ہوں، نہ بچوں کی فکر کرتا ہوں۔ کھلے عام اللہ تعالیٰ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جو بغاوت کے درجے میں کھلے عام فوٹوگرافی کی جا رہی ہے، کھلے عام اسٹیٹس پر فوٹو لگائے جا رہے ہیں۔ دیوس بے غیرت مرد ہیں، وہ ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے جو اپنی بیویوں کی تصویریں کھینچتے ہیں اور ان کو فوٹو پر لگاتے ہیں اور بے پردہ بازاروں میں پھرتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے دیوس ہیں، ان کی غیرتیں مر گئی، ان کی شرم بالکل ختم ہو گئی، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ مسلمان عورت کی تو شان یہ ہے کہ وہ چار دیواری میں رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا سنا؟ یہاں کئی مرتبہ سنا کہ پہلی کا چاند اس وجہ سے نہیں دیکھتی تھیں کہ کہیں چاند پر اس وقت میری نظر نہ پڑے کہ جب کسی غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہو۔ ہماری عورتیں گھروں سے نکل رہی ہیں جاب کے نام پر، اسکول کالج کے نام پر، اسکرٹ پہن کر، بھائی کہاں ایمان باقی ہے؟ یہ دو گناہ اتنے عام ہو رہے، اتنے عام ہمارے فرمایا کرتے ہیں دو گناہ۔ میں نے پیچھے 3 ہفتے پہلے فرمایا تھا کہ ایسے حضرت کے الفاظ کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کا ہونا ازحد مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ فتویٰ ہم نہیں دیتے کہ ایمان نہیں ہے، لیکن ایمان کا ہونا بہت مشکل ہے۔ ایک وہ عورتیں جو بے پردہ پھرتی ہیں اور دوسرے وہ مرد جو دھاڑیاں نہیں رکھتے ہیں۔ فرمایا ہم فتویٰ نہیں دیتے، لیکن ایمان کا ہونا بہت مشکل ہے۔ اگر ایمان دل میں ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت نہ ہوتی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سے نفرت تو ایمان کہاں؟ ایمان کو تلاش کیجیے۔ پورا معاشرہ اس وقت آگ کے جہنم کے دہانے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کھینچ کے لا رہا ہوں، گردنیں پکڑ کر، لیکن تم پروانہ وار جیسے بلف کے چار طرف برسات میں وہ آتے ہیں پروانے، اس طرح جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اس وقت پوری امت، تقریباً پوری امت مسلمہ، بہت کم قلیل لوگ ایسے ہیں، اب پوری امت مسلمہ گمراہی کے دہانے پر، جہنم کے دہانے پر ہے۔ اللہ کرے جاگیے، آپ اللہ کے لیے جاگیے، میں بھی جاگوں بھائی، اللہ کے لیے جاگو، کم سے کم اپنی ذات سے تو ہم عمل کریں اللہ کے لیے۔ ہمارے تو فرمایا کرتے ہیں میں کیسے اپنے دوستوں کا جہنم میں جانا برداشت کر لوں، کیسے ان کی زندگی اس طرح برباد ہو رہی، کیسے میں برداشت کر لوں؟ اس لیے پکڑ کے لایا جاتا ہے، کبھی سختی سے بات کی جاتی ہے، کبھی نرمی سے بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ باتیں خود میرے دل میں بھی اتار دے۔ اے بدگما، اگر درد دل یہ دیکھنے کی چیز ہوتی تو میں رکھ دیتا اپنا کلیجہ چیر کر تیرے سامنے۔ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، ان باتوں کو سخت نہ سمجھیے، اللہ کے لیے تو آپ کر کے دیکھیے، آنکھ ہونے کے بعد بند ہونے کے بعد پتہ لگے گا کہ یہ آدمی یا جو آدمی اللہ کے صحیح احکام پہنچاتا ہے وہ ہمارا کتنا بڑا خیر خواہ تھا۔ اللہ کے قانون کا علم حاصل کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا علم حاصل کیجئے۔ اللہ کے قانون کی اردو میں سب سے آسان، سب سے معتبر، جامع، مکمل، مدلل، پختہ، سب سے سہولت والی کتاب بہشتی زیور ہے، اس کو گھروں میں رائج کیجیے، اسے پڑھیے۔ حضرت نے سارا پیدائش سے لے کے موت تک تمام احکام لکھ دیے، سب سے مدلل، سب سے معتبر، سب سے پختہ، سب سے مضبوط اردو میں یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتاب بہشتی زیور ہے۔ اس کو پڑھیے، عورتوں کو پڑھائیے، خود پڑھیے۔ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ صرف عورتوں کے لیے، عورت ہو یا مرد سب کے لیے ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بنائے اور ہم سے تمام اپنی نافرمانیاں چھڑوا دیں، اور کم سے کم اتنے فکر مند تو رہیں، کم سے کم اتنا تو کریں کہ تمام گناہ گاروں کے لیے، ہمارے جو خاص طور سے گھر والے ہیں اور دوسرے پوری امت کے گناہ گاروں کے لیے ایک وقت نکال کر دعا کریں۔ پچھلے ہفتے بات ضروری ہے، اس وجہ سے بتا رہا ہوں، پچھلے ہفتے جو بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑا تھا، پیسا تھا ان لوگوں کو جو بددین لوگوں سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ چہرے کے اعتبار سے بددین ہو، کسی بھی اعتبار سے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ بددینوں کو حقیر سمجھنا ہے، نہیں، توبہ۔ اگر کوئی آدمی بددین لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، اس سے بڑا تو کوئی آدمی ذلیل ہے ہی نہیں، یہ خود ذلیل ہے۔ بددینوں کو حقیر نہیں سمجھنا، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان سے تعلقات ختم کیجیے، ضروری تعلقات ہیں، ان کو نبھانا ہے، نہ ان کو حقیر سمجھنا ہے۔ کم سے کم اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اس کے جو بھی آپ کے الفاظ ہوں اس کے 4 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، مصیبت میں دیکھ کر دعا کرنا سنت ہے۔ ایک مومن کو مصیبت میں دیکھ کر دعا کرنا سنت ہے۔ جو آدمی مصیبت میں ہو، اور گناہ سے بڑی کون سی مصیبت ہے، وہ کوئی سا بھی گناہ ہو تو اس کے لیے دعا ہو جائے گی، سنت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 2، ہمارے دل میں عجب اور کبر پیدا نہیں ہوگا کہ ہم بڑے متقی ہیں۔
نمبر 3، جب ہم دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے، تو ہمارے دلوں میں خود استحضار پیدا ہوگا، خود ہم بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو فرما رہے اگر تقوی اختیار کر لیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر اور اپنے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے۔ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔